انٹرویو لینا آسان ہے، دینا مشکل ہے۔ جی آئی ہیو فیل ان لو ود اسکردو۔ شکریہ۔ مطلب جو جو میں وقت گزارتا جا رہا ہوں یہ مجھے اچھا لگتا جا رہا ہے، ٹھیک اور یہاں کے لوگ، یہاں کی روایت، یہاں کے کھانے، یہاں کا ماحول، یہاں اختلاف کی بات سننے کا حوصلہ، جی یہاں کا علم اور ادب سے محبت، جی جی یہاں کے لوگوں کا میل ملاپ، یہاں کی پاکستانیت، جی جی یہاں کی لوگوں کی اپنائیت، یہ نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ گزشتہ 77-78 سالوں میں اس خطے کو نیشنل مین اسٹریم میں لانے کے حوالے سے جو ابھی تک اس میں تاخیر ہوئی، اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اور اس مسئلے کا حل آپ کس صورت میں دیکھتے ہیں؟ آپ لوگوں نے تو خود اپنی رضامندی سے علاقے کو فتح کر کے ہلاک کیا، تو اس لیے میرا خیال ہے آپ کو تو ترجیح دینی چاہیے۔ لوگ مختلف حل تجویز کرتے ہیں، جی جی حل ایک ہی ہے، پاکستان کے متفقہ آئین پر چلنا۔ ٹھیک یہی واحد وہ سلوشن ہے جی جس کے ذریعے ہم ایک مستحکم حکومت کی طرف جا سکتے ہیں۔ قاسم صاحب، میں بھی آپ کی طرح محنت سے، کوشش سے صحیح سے کام لیتا ہوں، تو اس میں کبھی کامیابی ہو جاتی ہے، کبھی صحیح نہیں بھی ہوتی۔ تو یہ چونکہ میرا شعبہ تخصیص ہے، ٹھیک میری اسپیشلائزیشن ہے اس میں، ٹھیک تو ظاہر ہے یہ میری دلچسپی کا موضوع بھی ہے، ٹھیک تو اس وجہ سے شاید میرا تھوڑا سا باقی لوگوں سے تھوڑا سا زیادہ علم ہوگا۔ السلام علیکم۔ سیاچن ٹائمز کے پروگرام جی بی ٹوڈے میں ہوں قاسم نسیم۔ ناظرین، ہم وقتاً فوقتاً ملک کے اہم ترین شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور اس ملاقات کے تناظر میں ملک میں جاری تعمیر و ترقی اور اس شخصیت کی جس شعبے سے تعلق ہے اس میں ان کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے آپ کو آگاہی دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ملک کے صف اول کے صحافی، تجزیہ نگار اور دانشور جناب سہیل وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ اسکردو میں ہونے والے بین الاقوامی حسین سب کا سالانہ کانفرنس میں شرکت کے لیے یہاں تشریف لائے تھے، اور ہماری درخواست پر انہوں نے ہمارے ناظرین کے لیے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، جس کے لیے ہم ان کے مشکور ہیں۔ سہیل وڑائی صاحب کا یعنی یہ ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ محتاج تعارف نہیں ہے، ان کا نام ہی لیا جائے تو کافی ہے، اور جس طرح میں نے گزارش کی، نہ صرف ملکی سطح پہ بلکہ بین الاقوامی سطح پہ یہ جانے جاتے ہیں اپنے شاندار تجزیوں کے حوالے سے، اور ان کے جو بے باک اور بیلنسڈ جو تبصرے ہیں اس کے حوالے سے ان کی شہرت ہے۔ اور اب تک ملک کی سیاست اور بین الاقوامی سیاسی تناظر میں ان کی 11 کتابیں اب تک منظر عام پہ آ چکی ہیں، اور مزید کئی ایک کتابوں پہ بھی آپ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ تو ہم سوالوں کا آغاز سہیل صاحب ہم اس طرح کریں گے کہ اکثر یقیناً ہم نے بھی آپ کو چینلز پہ دیکھا ہے تو لوگوں کے انٹرویو کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے، اور بالخصوص جو آپ کا مقبول پروگرام ہے ایک دن جیو کے ساتھ، اس میں آپ لوگوں کی جو مصروفیات اور ان کی نجی زندگی اس کے اوپر بھی آپ اوور آل انٹرویو کرتے ہیں۔ آج آپ کو ہی ہم نے انٹرویو کے کٹر میں بٹھایا ہے اور آپ سے ہی سوالات کر رہے ہیں، تو کیسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے انٹرویو دیتے ہوئے؟ انٹرویو لینا آسان ہے، دینا مشکل ہے۔ جی تو ساتھ ہی پھر ہم یہ بھی پوچھیں گے سر، کیا آپ جب زیر تعلیم ہوں گے، ہر بندہ اپنا ایک منزل بنا لیتا ہے، ایک اپنے مستقبل کے حوالے سے سوچتا ہے، آپ نے کیا سوچا سر کہ میں آگے جا کے صحافی، تجزیہ نگار ہی بنوں گا، یا اس وقت جب آپ اسٹوڈنٹ تھے آپ کے سامنے منزل جو آپ نے تعین کیا تھا وہ کچھ اور تھا، پھر حادثاتی طور پہ جس طرح اکثر لوگ آتے ہیں صحافت میں آپ آئے؟ میں بھی حادثوں کی پیداوار ہوں، اچھا سر، اور پہلے ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، ڈاکٹر نہ بن سکا، صحیح، پھر سی ایس ایس کرنا چاہتا تھا، وہ دل نہ چاہا، ٹھیک اور میں نے حادثاتی طور پر اخبار کے دفتر آیا، اور بس اسی کا ہو گیا۔ ٹھیک۔ ابھی ماشاءاللہ سے کتنے سالوں سے آپ اس پروفیشن میں میں ہیں جی سر؟ 1985 دسمبر سے ہوں، تو ٹھیک کوئی سر، 40 کے قریب 40 کے، ہونے والے ہیں۔ صحیح ہے سر۔ آپ کی جو شہرا آفاق کتابیں ہیں اس وقت جو مارکیٹ میں ہیں، اگرچہ دیکھا جائے تو جس طرح میں نے تمہیدی جملوں میں کہا کہ آپ کی بیلنسڈ ایک تجزیے کے حوالے سے آپ کی ایک شہرت ہے ملک میں، تو یقیناً آپ کی ہر کتاب کی ایک تحقیقی ویلیو ہے اور لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں تو کس کتاب سے آپ زیادہ مطمئن ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے
बड़ा अच्छा और तहकीकी काम किया है, जो हमारी बिल्कुल नई नस्ल है वो इससे जी इस्तेफादा मैंने करेगी। कातिल कौन एक किताब लिखी है जी जी जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तफ्तीश पर है। जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि शायद ही इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी किसी ने इससे पहले की हो, या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बारे में कोई ऐसा जुज़्व नहीं ठीक, जिसको उस पर कवर नहीं किया गया। सही है। गिलगित बल्तिस्तान आप गालिबन पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए? नहीं, मैं पहले भी आया हूँ, 2 दफ़ा 3 दफ़ा आया हूँ, अच्छा, लेकिन स्कर्दू में इतना क़याम नहीं कभी किया। मैं ठीक, एक दफ़ा आया हूँ, टच करके चला गया था, ठीक, गिलगित से आया था। ठीक। तो यहाँ अभी आप कल तशरीफ़ लाए, कल आपने एक यहाँ पे बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। इस खित्ते की एक शोहरत अमन के हवाले से है कि ये पुरअमन खित्ता है। दूसरा फिर फ़िरका वाराना हम आहंगी के हवाले से भी इस खित्ते की पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है, मुल्क भर में मिसाल दी जाती है। तो कल के कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद मुख्तलिफ़ मसालिक के लोग, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों को आपने सुना और एक ही स्टेज के ऊपर बैठे हुए देखा, और लोगों का रिस्पॉन्स भी आपने देखा कि जब लोगों को मुकर्रीन को वो सुनते थे। तो आपकी क्या राय है यहाँ के जो माहौल है और यहाँ का जो फ़िरका वाराना और जो बाहिमी हम आहंगी है, इस माहौल को आप किस नज़र से देखते हैं? पहले तो जी आई हैव फेल इन लव विद स्कर्दू। शुक्र। मतलब जो जो मैं वक्त गुजारता जा रहा हूँ, ये मुझे अच्छा लगता जा रहा है। ठीक, और यहाँ के लोग, यहाँ की रवायत, यहाँ के खाने, यहाँ का माहौल, यहाँ इख्तलाफ की बात सुनने का हौसला, जी, यहाँ का इल्म और अदब से मोहब्बत, जी, जी, यहाँ के लोगों का मेल मिलाप, यहाँ की पाकिस्तानियत, जी, जी, यहाँ की लोगों की अपनाइयत, ये नुमायाँ तौर पर नज़र आती है। ठीक। जी, बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि यहाँ के लोगों की पाकिस्तानियत, तो यहाँ पे एक साबिक़ चीफ़ जस्टिस साहब जब वो ओहदे पर थे, साकिब निसार साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, और उनका तो हर जगह जहाँ भी गए एक वालाना इस्तकबाल हो, जिस तरह सियासी रहनुमा का होता है। उन्हीं दिनों वो गिलगित बल्तिस्तान के आइनी मसले के ऊपर समाअत भी कर रहे थे, और वहाँ जाके उन्होंने मुतअद्दिद उन समाअतों में अपने रिमार्क्स दिए थे कि हम उस खत्ते को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, जहाँ के एक-एक पहाड़ पे पाकिस्तान लिखा है और वहाँ के हर बंदे के दिल में पाकिस्तान बसा हुआ है। तो सर ये एक हकीकत है। इसके बावजूद गुज़श्ता 77-78 सालों में इस खित्ते को नेशनल मेन स्ट्रीम में लाने के हवाले से जो अभी तक उसमें ताख़ीर हुई, उसकी वजह आप क्या समझते हैं? और इस मसले का हल आप किस सूरत में देखते हैं? डेफिनेटली ये कोताही तो है, जी, चाहे स्टेट की तरफ से है, चाहे पॉलिटिशियंस की तरफ से है, जो भी है। लेकिन अब तो मसला ये है कि इसको ठीक करें, इस जी, मसले का हल करें। कोई डिमांड भी कोई गैर माकूल नहीं है, बड़ी जी, जायज़, मुदल्लल, और उसका बड़ा वाज़े उसके बारे में सबूत, मोहब्बत शामिल है। जी, जी, और पाकिस्तान के आइन में ये दर्ज होना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान का नाम, और उसको आज़ाद कश्मीर से अलग होकर देखना चाहिए, सही है। क्योंकि ये एक अलग खित्ता है। इन्होंने अलग अलग इलाके पाकिस्तान किया। और जो है अगर कोई डिफ़िकल्टी हो जी, जी, तो उसका भी आप लोग हल पेश करते हैं जी, जी, कि अबूरी तौर पर शामिल कर जी, लें। बिल्कुल। अगर जब इस्तिस्वाब की बात आएगी तो उस वक़्त वही स्टेटस बहाल कर दें जो इस वक़्त है। तो मेरा जी, ख़्याल है कि इससे बेहतर तो कोई फ़ार्मूला हो नहीं सकता। जी, जो यहाँ के ही लोग पेश कर रहे हैं, जी, उस फ़ार्मूले पे अमल करना चाहिए। आप बराबर के, बल्कि ज़्यादा बड़े शहरी हैं हमसे, क्योंकि बाकी खित्ते तो कोई मजबूरी में, कोई जुग्राफियाई पॉलिटिकल मजबूरी में, जद्दोजहद के नतीजे में। कोई जुग्राफियाई मजबूरी के तहत, कोई लिसानी मजबूरी के तहत, कोई मजहबी मजबूरी के तहत जो है वो शामिल हुआ, कोई ज़बरदस्ती शामिल हुआ। तो आप लोगों ने तो ख़ुद अपनी रज़ामंदी से इलाके को फ़तह करके इलाक़ किया, तो इसलिए मेरा ख़्याल है आपको तो तरजीह देनी चाहिए। जी, जी। सयाहत के हवाले से मैं एक सवाल करना चाहूँगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे बन चुका है, और गिलगित स्कर्दू रोड की भी तोसी होने के बाद ये सफ़र भी बड़ा आसान हुआ है। तो रोज़ाना यहाँ पे हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर सयाह आ रहे हैं। लेकिन यकीनी बात है, ये ख़त्ता पसमानदा होने के नाते इंफ्रास्ट्रक्चर की और दीगर सहूलतों की कमी है। तो इसको डेवलपमेंट की जानिब ले जाने के हवाले से
آپ نے دنیا دیکھی ہے، دنیا کے مختلف اہم شہروں میں آپ گئے ہیں، تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کس طرح اس علاقے کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے کہ صحیح معنوں میں ٹورزم کا ہب بنے اور ٹورزم انڈسٹری کے طور پہ سامنے آئے؟ بالکل آپ درست کہتے ہیں. دیکھیں جو آج کل کی جتنی ٹورزم ہے اس میں بہت فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ سلوشن ہے ٹورزم کی انڈسٹری کو آگے بڑھانے کا. مجھے سوئٹزرلینڈ کے ایک ہوٹل میں قیام کا موقع ملا تو وہ جو سارا ریزارٹ تھا جی اس میں کروز سے لے کے کروز بنایا گیا، اس کے اندر سے پھر اس کو آگے سے کروز کی سواریوں کو آگے لے کے جانے کا ایک جو ہے پورا بنایا گیا، ہوٹل بنایا گیا جو کہ اوپن ایئر سوئمنگ پول بنایا گیا وچ از ہاٹ. تو وہ جب میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ عرب کے ایک ملک نے یہ ڈیولپ کیا ہے ٹھیک. اور وہی اس کو چلا رہے ہیں. پھر میں ابھی کینیڈا کے صوبے البرٹو گیا تو البرٹو میں جو ٹورزم اسپاٹ ہے سب سے بڑا، تو میں نے پوچھا کہ یہ کس نے اس کو ڈیولپ کیا ہے ٹھیک. اور بڑا خوبصورت ہے. انہوں نے کہا جیپنیز گورنمنٹ نے. ٹھیک. تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ فرینڈلی یہاں کی پالیسیاں لائیں. اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ آج کل کے جو ٹورسٹ ریزارٹ ہیں اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ہے ٹھیک. تاکہ ایکسیس ہو، تاکہ لوگوں کو سہولیات وہی ملیں جن کے وہ عادی ہیں. جی تو اس کے لیے آپ کو صرف مقامی لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو ایسے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوگی کہ جن کا ایکسپوئر دنیا کے فارن ریزارٹس کے بارے میں ہے. جی سر، ایک سوال ہم ملکی سیاسی تناظر میں کریں گے کہ ہمارے ہاں الیکشنز بھی ہو گئے، پھر اس کے بعد دیگر جو جمہوری پروسیس ہے وہ بھی سارا ہوتا گیا، لیکن جو ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس کا فقدان رہا، اور ابھی بھی پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی، جوڈیشری کے حوالے سے مختلف کیسز جو سماعت میں ہیں، تو لوگ ایک اسٹیبل سسٹم چاہتے ہیں. تو اس اسٹیبل سسٹم تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں لوگ مختلف حل تجویز کرتے ہیں، جی جی. حل ایک ہی ہے، پاکستان کے متفقہ آئین پر چلنا. ٹھیک. یہی واحد وہ سلوشن ہے جی جس کے ذریعے ہم ایک مستحکم حکومت کی طرف جا سکتے ہیں. صحیح. یہ کسی کو برا لگے، اچھا لگے، کسی پہ دباؤ پڑے، کسی کا بھلا ہو جائے، پھر بھی صحیح. راستہ یہی ہے اور الٹیمیٹلی آپ نے اسی راستے پہ آنا ہے اور کوئی راستہ نہیں. صحیح. یہاں میڈیا کے حوالے سے میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا، بالخصوص اگر میں ہمارے بلتستان جیسے علاقے کی بات کریں تو یہاں جتنے جرنلسٹ ہیں وہ تقریباً سیلف میڈ ہیں. ان کے لیے کوئی ٹریننگز کے، ان کے لیے کوئی ایکسپوجر کے مواقع کم سے کم ملتے ہیں، ایون دین کی ملکی سطح کے وزٹس کے حوالے سے بھی. تو وہ اپنے آپ کو ایک مستند اور ایک اچھا صحافی بنانے کے حوالے سے وہ کیا کچھ راستہ اپنائے، اور کیا مطالعے سے ہی یہ ساری چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں یا اس کے لیے اور کچھ بھی کرنا ہوگا؟ مشاہدہ، مطالعہ اور کوشش، جی. تینوں کے کمبینیشن سے کامیابی ملتی ہے. صحیح. سہیل صاحب، ماضی میں تو پرنٹ میڈیا کا ہی دور دورہ ہوتا تھا، تو اس میں خبر بنانے کے لیے بھی بندے کے پاس ٹائم ہوتا تھا، ایڈیٹر کے پاس جاتا تھا، ایڈیٹنگ ہوتی تھی، پھر سب ایڈیٹر سے ہوتے ہوتے ایڈیٹر تک، پھر وہ پبلیشنگ کے مرحلے تک آنے تک کئی مراحل سے گزر اس کی چھان بٹک ہوتی تھی اور ایک معیاری خبر بنتی تھی. آج کل الیکٹرانک میڈیا میں وہ ٹائم اسپین بہت کم ہو گیا، پھر ابھی سوشل میڈیا نے تو اس چیز کو اور بھی فاسٹ کر دیا. تو ایک عام جو قاری ہے وہ اس خبر پہ اعتماد کس طرح کرے کہ وہ ایک کنفیوژن میں رہتا ہے کہ یہ کس حد تک معتبر خبر ہے. تو اپنی خبروں کو معتبر بنانے کی وجہ سے آج کی اس تیز ترین دور میں کیا سلسلہ کرنا ہوگا؟ دیکھیں یہ دنیا میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ سینسیشنل چیزیں آئی ہیں، فیک چیزیں آئی ہیں. آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر ایک جو دہائی ہے اس کو یلو جرنلزم کی جو ہے وہ ڈیکٹ کہا جاتا ہے. صحیح. یہ 1920s میں آیا، 30s میں آیا، لیکن پھر لاز آ گئے. دنیا میں جب بھی کوئی چیز حد سے بڑھتی ہے تو پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا توڑ آ جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ سوشل میڈیا ایک نئی چیز ہے، ابھی ظاہر ہے اس کے لاز بنیں گے، ابھی اس پہ کو ریگولرائز کیا جائے گا. ابھی بھی لوگ سوشل میڈیا کی خبر دیکھتے ہیں لیکن اس کو چیک کرنے کے لیے پھر ٹی وی
کو دیکھتے ہیں یا ٹھیک اخبار کو چیک کرتے ہیں، ان کی ابھی یہ کریڈیبلٹی نہیں ہے. سینسیشن کی تو ان کہ ہاں ان کی ایک موجود ہے ان کی حیثیت، لیکن کریڈیبلٹی کی حیثیت ان کی نہیں ہے. صحیح. تو جب تک کوئی کریڈیبل ادارہ ان سے وہ گزرتے نہیں ہیں، ہوں اس وقت تک ان کی کریڈیبلٹی کبھی برقرار نہیں رہے گی، صحیح یہ خطرے میں رہے گی. صحیح. آخر میں ایک سوال کروں گا سر، یہ بار بار میرے اپنے ذہن میں ابھرتا ہے، شاید اور بھی لوگوں کے ذہن میں ہوگا. جب بھی جنرل الیکشنز ہوتے ہیں اور ہم جب انتخابات کے نتائج دیکھنے کے لیے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، تو ہم کوشش ہر کسی کی ہوتی ہے کہ جس چینل پہ آپ بیٹھے ہوں اسی چینل کو ہی دیکھیں. تو کیونکہ آپ کے ذریعے ہمیں نہ صرف الیکشن کا نتیجہ موصول ہوتا ہے، بلکہ جو امیدوار مقابلے میں ہے، کس کا بھانجا ہے، کس کا بھتیجا ہے، کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، یہ سارا فیملی بیک گراؤنڈ آپ کو ازبر ہے. اس میں آپ نے مہارت کس طرح حاصل کی، اور پورے اتنے پھیلے ہوئے پاکستان کے ایک ایک امیدوار کے ان سارے رشتوں کو آپ نے کس طرح ذہن میں محفوظ رکھا؟ قاسم صاحب، میں بھی آپ کی طرح محنت سے، کوشش سے صحیح صحیح کام لیتا ہوں، تو اس میں کبھی کامیابی ہو جاتی ہے، کبھی صحیح. نہیں بھی ہوتی. تو یہ چونکہ میرا شعبہ تخصیص ہے، ٹھیک میری اسپیشلائزیشن ہے اس میں، ٹھیک تو ظاہر ہے یہ میری دلچسپی کا موضوع بھی ہے. ٹھیک. تو اس وجہ سے شاید میرا تھوڑا سا باقی لوگوں سے تھوڑا سا زیادہ علم ہوگا. سر آخر میں ہم آپ سے پیغام، یہاں بلتستان آپ تشریف لائے ہیں تو یہ ایک میڈیا ہمارے پاس ہے، تو اس کی وساطت سے آپ یہاں پہ آ رہے لوگوں کو، بالخصوص نوجوانوں کی کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں، بنیادی تو بات یہی ہے کہ ہمیں سب سے بڑا اس وقت چیلنج نہ صرف مسلم دنیا کو، پورے پاکستان کو، بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی چیلنج ہے کہ آج کے دور میں آپ نے کس طرح دنیا کے ساتھ قدم ملا کے چلنا ہے. دنیا بدل رہی ہے، بدل چکی ہے، اور آج صرف اور صرف آج کی جنگ ہو، آج کی تعلیم ہو، آج کا کیریئر ہو، ٹھیک. وہ اس کی بنیاد دو چیزوں پہ ہے. ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس، دوسری ٹیکنالوجی. اور اس میں ہم ساری مسلم دنیا ہی بہت پیچھے ہے. تو ہمیں اسی پہ فوکس کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے جو سارے عرب ممالک کے ساتھ لڑائی کی ہے، صرف دو بنیادوں پہ وہ جیتا ہے: ٹیکنالوجی اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. صحیح. تو اب آج کی دنیا کا اسلحہ، آج کی دنیا کی عقل، آج کی دنیا کی ٹیکنیک، آج کی دنیا کی مہارت، یہ سب کچھ ان دو شعبوں میں پنہاں ہے. جس کے پاس یہ دو شعبے ہوں گے وہ آگے جائے گا، باقی پیچھے رہ جائے گا. جی ناظرین، آج کے اس سارے گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اس چیلنجز سے بھرپور اس معاشرے میں، اس دور کا مقابلے کا اپنے آپ کو اہل بنانا ہو تو ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو آگے لانا ہوگا. ہم شکر گزار ہیں سہیل بڑائی صاحب کے، کہ ہم اپنے مصروف ترین اوقات میں سے انہوں نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت دیا، اور یقیناً ناظرین آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. آئندہ ہفتے ہم پھر کسی مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.